بچوں، آج ہم لوگ اپنی کلاس میں سبق ابن سینا کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ابن سینا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور سائنسداں، فلکیات میں مہارت حاصل کیے، علم طب اور فلاسفر بھی رہے۔ تو آئیے ان کے بارے میں ہم تفصیل سے ہم لوگ اس سبق کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ابو علی ابن سینا اس زمانے کے سائنسداں تھے۔ لفظ آیا ہے سائنسداں۔ سائنسداں کا مطلب ہوتا ہے ویگیانک یعنی سائنٹسٹ، یعنی اس زمانے کے یہ مشہور سائنسداں تھے یعنی ویگیانک تھے۔ جب اس علم نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، اس علم نے یعنی شکشا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی محنت، لگن اور ذہانت سے سائنس کو بہت فروغ دیا۔ یہاں لفظ آیا ہے فروغ۔ فروغ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھاوا۔ تو انہوں نے اپنے سائنس کو بہت اپنی ذہانت سے یعنی اپنے دماغ سے، ذہانت لفظ کس سے بنا ہے؟ ذہن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے دماغ، یعنی اپنے دماغ سے، اپنی ذہانت سے سائنس کو بہت فروغ دیا یعنی بڑھاوا دیا۔ ابن سینا بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں لفظ آیا ہے بخارا۔ بخارا کیا ہے؟ یہ ازبکستان میں ایک شہر ہے، یہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ ان کی باقاعدہ تعلیم کی ابتدا 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ باقاعدہ تعلیم یعنی تعلیم کی اچھے سے شروعات ان کی 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ ابتدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروعات 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ قرآن شریف حفظ کیا، لفظ آیا حفظ۔ حفظ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی زبانی یاد کر گئے۔ 10 سال کی عمر میں انہیں قرآن شریف پوری طریقے سے زبانی یاد ہو گئی۔ اس کے بعد ریاضی، فلسفی۔ ریاضی مطلب کیا ہوتا ہے؟ میتھمیٹکس یعنی گنت۔ فلسفہ یعنی درسن، اور فلکیات یعنی خگول کی تعلیم ایک مشہور عالم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت پڑھا لکھا۔ ایک مشہور عالم عبداللہ تعالی حاصل کی، یعنی ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تعالی سے انہوں نے یہ تمام ساری تعلیم حاصل کی ہے۔ ابن سینا کو علم طب اور تحقیق سے بڑی دلچسپی تھی۔ ابن سینا کو علم طب، یہاں لفظ آیا ہے علم طب کا مطلب، علم مطلب گیان، طب مطلب ڈاکٹری، یا کہہ لیں ویدیہ۔ یہ نسخے والے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں، یعنی ڈاکٹریٹ سے، ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے اس سے تحقیق سے بڑی دلچسپی تھی، یعنی ان کو بہت لگاؤ تھا۔ یہاں تحقیق بھی لفظ آیا ہے۔ تحقیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھوج۔ یعنی ابن سینا کو علم طب یعنی ڈاکٹریٹ یعنی ڈاکٹر سے سمبندھت اور تحقیق سے بڑی دلچسپی تھی، یعنی اس کے بارے میں کھوج کرنے میں انہیں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے طب میں بڑی مہارت حاصل کی۔ طب میں یعنی ویدیہ والے کام میں، یعنی ڈاکٹر سے سمبندھت جو کام ہوتے ہیں ان میں بہت مہارت حاصل کی، اور اس علاقے میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے، یعنی اپنے علاقے میں وہ ایک قابل حکیم، یعنی جو جس قابل کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوگیتا کہہ لیں جس کو ہندی میں، یعنی ایکسپیرینس، یعنی ایک بہترین یوگیتا یعنی ایکسپیرینس والے حکیم یعنی ویدیہ یعنی ڈاکٹر کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ ان کی پہچان دور دور تک ہو گئی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بخارا کا بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا کہ
بخارا کا یعنی جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اسی شہر کی بات ہو رہی ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا کہ اس وقت کے تمام طبیبوں نے جواب دے دیا۔ اس وقت کے تمام طبیبوں نے یعنی بخارا کے بادشاہ نے تمام ڈاکٹروں کو یعنی ویدیوں کو بلایا، لیکن سب نے جواب دے دیا کہ ہم اس مرض کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ تب ابن سینا کو بادشاہ کے علاج کی غرض سے طلب کیا گیا، یعنی تب اس وقت جو ہے ابن سینا کو بادشاہ کے علاج کی غرض سے یعنی بادشاہ کو علاج کرنے کے لیے طلب کیا گیا، یعنی اس کو بلایا گیا۔ ابن سینا نے جی لگا کر ایسا علاج کیا کہ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا یعنی تندرست ہو گیا یعنی ٹھیک ہو گیا، اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے انعام کے طور پر ابن سینا کو شاہی کتب خانے کا ناظم مقرر کر دیا۔ ناظم یہاں لفظ آیا ہے، شاہی کتب خانہ یعنی بادشاہ کا جو کتب خانہ تھا یعنی لائبریری۔ کتب خانہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جہاں ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہوں۔ کتب خانہ مطلب جہاں ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہو یعنی لائبریری کا ناظم مقرر کر دیا، یعنی ناظم کے معنی مطلب وہاں کا سیکریٹری، یہ کہہ لیں گورنر، سیکریٹری مقرر کر دیا گیا یعنی طے کر دیا گیا، وہاں کا نیوکت کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر کیول 16 یا 17 سال کی تھی۔ اس واقعے سے ابن سینا کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے، یعنی ان کے شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ 4 چاند لگنا یہ کیا ہے؟ ایک محاورہ بھی ہے۔ اب دور دور سے لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آنے لگے۔ علاج کرانے کے لیے آنے لگ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں دوسرے ملکوں میں بھی بلایا جانے لگا۔ اب ان کو علاج کے لیے کوئی اگر مرض ہوتا تھا تو اس کو علاج کے لیے ان کو دور دور کے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی بلانے لگے۔ وہ نئی دوائیں بھی بناتے، چونکہ ان کو تحقیق میں انٹرسٹ تو تھا ہی، اس لیے وہ نئی تمام ساری دوائیں بھی بناتے رہے، اور ان کا استعمال کر کے ان پر تحقیق بھی کرتے، یعنی ان پہ کھوج کرتے تھے، نئی دوا بناتے تھے اور ان کو کھوج بھی کرتے تھے کہ کس مرض کا کیا علاج ہو سکتا ہے، کون سی دوائیں بن سکتی ہے۔ باقی بچا ہوا حصہ ہم لوگ اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے بچوں، جے ہند، جے بھارت۔